السلام علیکم ناظرین، میں عامر صدیقی جے ڈی نیوز سے. ان کو آئینہ دکھایا تو برا کیوں مان گئے؟ 23 اپریل کی شام 4 بجے وزیر اعظم پاکستان ایک پرائیویٹ چینل پر ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کی، جس کے دوران مخیر حضرات نے بے شمار امداد کی اور پاکستان وبا کے لیے خطی رقم جمع کی. اسی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کے دوران مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک دعا فرمائی. اس دعا کے دوران مولانا طارق جمیل حقیقت بیان کی، تو جس پر مختلف قسم کے ٹی وی اینکرز نے ان سے معافی کا مطالبہ کیا اور پرائیویٹ چینل کو بلا کر ان کا میڈیا ٹرائل کیا گیا، جس پر مولانا طارق جمیل صاحب نے معافی کی درخواست کی. اور اس معافی کے بعد ایک میڈیا پر ایک بحث چل گئی، کیا وہ ٹی وی اینکر حضرات جو کہ پرائیویٹ چینل پر پچھلے کئی دہائیوں سے مختلف قسم کے جھوٹ بھی بولتے آ رہے ہیں اور مختلف قسم کی ذرائع ابلاغ کا استعمال کرتے ہوئے، لفظی استعمال کرتے ہوئے مختلف قسم کی باتوں کرتے ہیں جو بعد میں پوری نہیں ہوتی، جو کہ دعوے کیے جاتے ہیں اور وہ جھوٹ ثابت ہوتا ہے. اور مولانا طارق جمیل صاحب جیسے ایک عالم دین سے ایک بات پر جو کہ حقیقت پر اور وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور اسے معافی منگوائی گئی. آج کے اس پروگرام میں ہم نے اس پر تجزیے کے لیے نازیہ علی کو دعوت دی ہے تاکہ وہ اس پر تجزیہ کر سکے کہ مولانا طارق جمیل جیسے عالم دین سے جو معافی کا تقاضا کیا گیا اور بھی معافی منگوائی گئی، اور پوری دنیا خاص طور پر انڈیا جو کہ اس وقت وبا کے دوران تمام کا تمام کورونا کی ذمہ داری مسلمانوں پر لگا رہا ہے. آج ہی کا یہ واقعہ ہے کہ ایک سبزی فروش ایک ہندو محلے میں جاتا ہے تو وہاں پر تمام ہندوؤں نے جمع ہو کر اس سبزی والے کو مارا پیٹا دھکا دیا، اس کو محلے سے نکال دیا اور کہا کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، تم لوگ کرونا کا سبب بن رہے ہو. اور ایک تبلیغی جماعت پر ہندوستان میں واویلا کیا جا رہا ہے کہ تبلیغی جماعت اس کرونا وائرس کا ذمہ دار ہو رہی ہے. تو میں دعوت دوں گا نازیہ علی صاحبہ کو کہ وہ اس پر روشنی ڈالے کہ کیا میڈیا ٹرائل میں مولانا طارق جمیل صاحب سے جو معافی منگوائی گئی وہ ایک اچھا پہلو رہا یا میڈیا کی تذلیل کا سبب بنا یا ان سینئر اینکر پرسنز کا تذلیل کا سبب بنا. السلام علیکم نازیہ علی صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عامر صدیقی اور تمام ناظرین کو میرا سلام. نازیہ صاحبہ، آج کا پروگرام مولانا طارق جمیل کی اس معافی کے حوالے سے ہے جو ہمارے میڈیا چینلز پر منگوائی گئی. ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے اور اس کی بھرپور مذمت کریں گے، اور آپ نے اپنی تجزیہ بیان کرنا ہے کہ کیا یہ اقدام آزادی صحافت اور خاص طور پر ایسے سینئر تجزیہ کار جو کہ پاکستان کی کئی دہائیوں سے میڈیا کی نمائندگی کر رہے ہیں، کیا ان کا یہ اقدام درست ہے؟ میرا آپ سے پہلا سوال ہے، کیا علماء دین کو اس طرح سے میڈیا پر بلا کر ان سے معافی منگوانا ایک درست اقدام ہے؟ عامر بہت زبردست، کیونکہ میں بہت تکلیف میں ہوں. جب مجھے یہ کافی دن ہو چکے ہیں اس بات کو، لیکن جب میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے تو مجھے بہت یقیناً تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ جب میں بہت پریشان ہوتی ہوں یا پڑھائی سے یا فیملی یا کسی بھی معاملات سے، تو میں مولانا طارق جمیل کو سنتی ہوں. یقین کریں مجھے ایک راحت سی ملتی ہے اور مجھے سکون سا ملتا ہے، کیونکہ وہ دین کے ایسی باتیں بتاتے ہیں جس سے ہماری اللہ کی قربت بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو بحیثیت مسلمان جو ہے یہ اچھا نہیں بات ہے کہ ہم کسی کی انسلٹ کریں آن ایئر بحیثیت مسلمان. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے بہت چھوٹی سی بات کہوں گی، اعلیٰ اخلاق ہوگا تو اعلیٰ انسان بنے گا، اور جب اعلیٰ انسان بنے گا تو اعلیٰ سوسائٹی بنے گی. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں سارا میڈیا جو ہے، یہ حامد میر کوئی کل ننھے بچے تو نہیں ہے، کل آئے تھے ٹی وی میں اور آج ہو گئے ماشاء اللہ. ان کو کافی دہائیاں گزر گئیں اس ملک کی سیاست کرتے ہوئے. انہوں نے تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھا ہے، چاہتے ہیں ایجنسیز پہ الزامات لگا دیتے ہیں، چاہتے ہیں تو آن ایئر مولانا سے معافی منگواتے ہیں. نعوذ باللہ، پتہ نہیں شاید یہ اپنے خدا سمجھنے لگے اپنے آپ کو. بہت دکھ کی بات ہے وہ اس لیے کہ اتنے سالوں میں کھا گئی سیاسی پارٹیاں اور پچھلی حکومتیں ہمارے ملک کو، ہمارا ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، قرضوں میں جکڑ گیا. عالمی دنیا میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے. کرپشن، ہمارے یہاں کرپشن ہی کرپشن ہے، اور خاص طور پہ قانون کا تو قبرستان بنا دیا ہے. تو کیا یہ بتائیں، یہ سوال دیں، یہ جواب دیں قوم کو، حامد میر اور ملک صاحب اور وہ اینکر جن کو مولانا صاحب کی بات بری لگی، وہ آگے قوم کو یہ تو جواب دیں کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو معافی منگوائی، کرپشن والوں کو کتنے لوگوں کو انہوں نے اپنے پروگرام میں بلا کے معافی منگوائی. ایسا کہیں نہیں ہوا. اور ایک عالم دین کو جو کہ انہوں نے سچ کہا
کہ میڈیا جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اور اس کی آپ سوال کریں گے میں جواب دوں گی آپ کو ٹن بائی ٹن کہ حقیقت میں میڈیا جھوٹا ہے۔ میں میڈیا میں کام کر رہی ہوں لیکن میں تکلیف میں ہوں کہ شاید میں اپنا پیسہ جو ہے آنے والے وقت میں بدل لوں۔ میں پاگل ہوں، میں ساری رات پڑھتی ہوں، اپنے بچوں کو چھوڑ، ماں کو چھوڑ، بہن بھائیوں کو چھوڑ سارے حقوق کو سائڈ پہ رکھ کر پڑھتی رہتی ہوں، ریسرچ کر رہی ہوں، اور جب آ کر مجھے سیٹ پر مولانا سے معافی منگوانی پڑے، یہ کلچر ہمارے یہاں پلوان پڑ رہا ہے، تو میں تو اس میڈیا، اس صحافت سے باز اور معافی چاہوں گی۔ بہت غلط ہوا ہے، بہت دکھ کی بات ہے۔ جنہوں نے میڈیا، جو میڈیا اس میں شامل ہے وہ خود بھگتے گا، کیونکہ رمضان کے دن ہے، ایک عالم دین سے آن ایئر معافی منگوانا، جبکہ انٹرنیشنل دنیا میں جگ رسائی ہوئی پاکستان کی اس بات پر، تو بہت افسوسناک۔ ناظرین بہت اچھی بات بولی آپ نے۔ ناظرین ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، کیا یہ ایک انفرادی شخصی فعل تھا یا انفرادی شخصی معافی منگوانے کا طریقہ تھا، یا کوئی میڈیا اس کے پیچھے میڈیا ہاؤس ملوث ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے معافی منگوائی گئی؟ کیونکہ ہمارا پڑوسی دشمن ملک ہندوستان تبلیغی جماعت پر بھی یہ کرونا وائرس کی ذمہ داری عائد کر رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر کرونا وائرس کا ذمہ دار تبلیغی جماعت کو ٹھہرایا جا رہا ہے اور مختلف قسم کے مکاتب فکر کو اس میں ملوث کیا جا رہا ہے، جبکہ ان کا اس حوالے سے کوئی دور کا واسطہ موجود نہیں ہے۔ تو کیا حامد میر صاحب اور جنابی سینئر اینکر پرسن مالک صاحب انفرادی طور پر، اپنے طور پر، ذاتی طور پر اس معافی کے ذمہ دار ہیں، یا کوئی میڈیا ہاؤس اس میں ملوث ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ میڈیا تو بہت سارا ہے، لیکن سب کو برا نہیں لگا۔ پارس ہیں اور بول چینل کے ڈاکٹر فضا، انہوں نے جو ہے بہت سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے۔ اصل میں چور کو چور کہیں تو بڑا برا لگتا ہے۔ آپ نے یہ مثال سنی ہے؟ آپ جو چور نہیں ہے اس کو بولے اسے برا نہیں لگے گا، تو چور کی داڑھی پہ تنکا۔ بالکل حامد میر کو کیوں برا لگا؟ آپ دیکھیں نا، جب ان کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی تو سب موجود تھے، اور کہتے ہیں جو سچا انسان ہوتا ہے اس کے زیادہ دشمن ہوتے ہیں دوست، تو پھر ان کے دوست کیسے تھے؟ تمام سیاسی پارٹیوں کے لیڈران اس میں موجود تھے، تمام اینکر حضرات اس میں موجود تھے، تو خیر اپنی تو انہوں نے اچھی بنا ہی لی نا۔ چھوڑے پاکستان کو کیا کرنا ہے، پاکستان کیوں ترقی پہ جائے، پاکستان کے لوگ کیوں ترقی پہ جائیں، جو ان کو برا لگتا ہے اس کو معافی منگوا لیتے ہیں، اور جو برا نہیں لگتا وہ ہوتا رہے، پاکستان کی جو بھی ہوتا رہے۔ دوسرا آپ نے سوال یہ کیا کہ میڈیا اس میں ملوث ہے۔ دیکھیں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، ایک پروگرام میں دیکھ رہی تھی، کیونکہ میں نے حامد میر کی جب پوری ہسٹری نکالی تو ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے، اس میں انہوں نے جو ایڈمٹ کیا کہ میرے را سے تعلقات ہیں، میرے CIA سے تعلقات ہیں، اور میری تمام ایجنسی سے ان کے تعلقات ہیں، وہ خود ایڈمٹ کر چکے ہیں۔ تو اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے معافی منگوائی ہے، یہ ان کا اقدام، اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال جو بھی ہے وہ بہت برا ہوا ہے اور بہت تکلیف کی بات ہے۔ ناظرین ہم یہاں پر سوال کرنا چاہیں گے، کیا اب میڈیا کا یہ فرض نہیں کہ حامد میر صاحب جن ذرائع کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ رپورٹ ہمیں فلاں ذریعے سے ملی ہے، یہ فلاں ذریعے سے، تو اس ذریعے کا نام بھی لیا جائے، اور اگر وہ خبر جھوٹ ثابت ہو، جس طرح سے حکومت کے تختے الٹ جانے کے حوالے سے مختلف پروگراموں میں دعوے کیے جاتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں صوبے میں گورنر راج کیا جا رہا ہے، یا ماضی کے اندر اسی طرح کی بہت سے دعوے کیے گئے اور وہ دعوے بعد میں جھوٹے ہوئے، خواہ وہ کسی بھی حوالے سے، کسی بھی سیکٹر کے حوالے سے کیے جاتے ہو، تو کیا اب میڈیا کا یہ فرض نہیں ہے کہ اگر ایسے دعوے جو کیے جاتے ہو میڈیا اینکر کی طرف سے، میڈیا اینکر پرسن اور سینئر تیزا کی طرف سے، تو ان کا بھی ان سے معافی منگوائی جائے اور ان سے جواب طلب کیا جائے؟ دیکھیں آپ کا سوال بہت اچھا ہے، بہت زبردست۔ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھیں آپ رشیا دیکھ لیں، چائنا ترقی پر ہے، رشیا کو دیکھ لیں آپ، اور جنوبی کوریا، بہت سے ممالک ایسے ہیں جن پر جو ہے اتنی فریڈم نہیں ہے صحافت میں، لیکن بہرحال وہ ترقی پر ہیں۔ تو ان ساری باتوں کو سوچتے ہوئے عالم دین سے معافی منگوانا، اور یہ تو بہت بڑا پہلو ہے کیونکہ وہ عالم دین تھے، لیکن اگر آپ تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو پرویز مشرف نے جب آزاد میڈیا کیا اور وہ چلے گئے، وہ ہم جب سے ہمارا میڈیا آزاد اس کو بھی 2 دہائی ہو چکی ہیں تقریباً، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب تمام چینل کے جو بھی اینکر حضرات ہیں، صحافی حضرات ہیں، میں سب کو کوٹ نہیں کروں گی، لیکن یہ بات بھی بہت فکر لمحہ ہے، الارمنگ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ تعلیم اچھی ہوگی تو ملک ترقی کرے گا، تو تعلیم پہ کام کیوں نہیں ہوتا؟
تعلیم پہ بات کیوں نہیں ہوتی؟ صحت اچھی ہوگی تو معاشرہ اچھا پروان ہوگا، تو صحت پہ کام نہیں ہوتا. تو ہم جو دیکھتے ہیں نا جو بیسک ایشوز ہیں، دیکھیں ایک 35% یا 45% جو پاکستان کا خوشحال طبقہ ہے وہ تو خود کماتا ہے، خود کھاتا ہے، خود پڑھاتا ہے، خود لکھتا ہے، اور ہم ہر شو میں یہ بات کرتے ہیں کہ وہ تو خود، ہم ان کی بات ہی نہیں کرتے. ہم جے ڈی نیوز کے پروگرام میں صرف بات کرتے ہیں ان 65% طبقے کی جن کے لیے گورنمنٹ بنی، جن کے لیے مشینری گورنمنٹ کی آئی، تمام بیوروکریسی اور تمام منسٹری پارلیمنٹ، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو نا اپنا میڈیا، کیا کہوں، مجھے ناکام سا نظر آتا ہے، کیونکہ جب میں ریسرچ پیپر پڑھتی ہوں نا اپنے ملک کے ہی، تو وہ ریسرچ پیپر کہاں امپلیمنٹیشن ہو رہے ہیں میں نہیں جانتی، کیونکہ تمام ریسرچ پیپر میں تمام چیزیں ہائی لائٹ ہیں کہ یہ غلط ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، یہ نظریہ ہے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ میڈیا، آزادی میڈیا کے خاطر خواہ عوام کو فوائد نظر نہیں آ رہے، کہ ہم نے میڈیا کو اتنی آزادی دے دی اور آزادی ملنے کے باوجود میڈیا جس طرح سے کام کر رہا ہے لیکن اس کے عوام تک ثمرات آپ یہ دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر کیمروں میں ڈال. کیوں؟ اب جس کیمرے میں جائے گا، جس کیمرے والے سے اچھی بات ہوگی، بس وہی جو ہے کامیاب ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ چیف جسٹس جب کہتے ہیں کہ یہ پارک پہ گھر کیسے بن گئے، جو تمام چینل پہ آپ دیکھیں، جس چینل کو لگائیں گے تمام چینل پہ یہی گفتگو شروع ہو جاتی ہے. مریم کو سزا دے دی، تمام چینل پہ مریم کی گفتگو شروع ہو گئی. اب یہ جو پارک بن گئے، پورا کراچی چائنا منی ٹاؤن پہ جو ہے ختم ہو گیا، پارکوں میں بلڈنگز بن گئی، عمارتیں بن گئی. تب کہاں تھا یہ میڈیا؟ سو رہا تھا. تب کہاں تھا یہ میڈیا؟ ان کو اتنی بری بات لگی اس کی، کیا کہتے ہیں، ہمارے مولانا صاحب کی، کہ اسی وقت معافی منگوا لی. تو پھر میڈیا تو سو رہا ہے نا، میڈیا تو جھوٹا ہے، روزانہ پروگرام کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. 5 سال بعد 4 سال بعد چیف جسٹس کسی آرڈر کو پاس کرتے ہیں، سارا میڈیا جا جاتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ کوئی نہ کوئی 2 نمبری اندر ہے اور میڈیا سچ نہیں بولتا. جب چیف جسٹس دکھلاتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے دکھلاتا ہے، اس کے بعد پھر خاموش ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ میڈیا کی اپنی ایک مکمل کوئی پالیسی نہیں ہے کہ کس طریقے سے کوئی پروگرام کیا، کوئی بات کی گئی، کوئی کسی ایشو پر ڈسکس کیا گیا اور پھر اس کا کوئی فالو اپ نہیں لیا گیا. یعنی کہ کوئی آرڈر آئے گا، کوئی پیچھے سے ڈنڈا آئے گا تو میڈیا جاگے گا، میڈیا پھر اپنی خبریں چھاپے گا، پھر اپنی میڈیا کی دکانداری چلائے گا. عمران خان نے، میرا ایک سوال یہاں پر اس حوالے سے ہے، کیا ہمارا قومی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا سچائی پر مبنی خبریں شائع کرتا ہے، نشر کرتا ہے؟ دیکھیں، جب مولانا طارق صاحب نے یہ بات کہی نا کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے، تو میں خود میڈیا کا حصہ ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوئی. خیر میں تو ابھی نئی میڈیا میں آئی ہوں اور مجھے خوشی اس بات پہ ہوئی کہ آپ تھوڑا سوچیں. یونائٹڈ نیشن، ٹھیک ہے، سپر پاور، یونائٹڈ نیشن کی تمام 35 ایجنسیاں، 73 سال سے کشمیر بند، آزادی ختم، 73 سال سے فلسطین کے لوگ مر رہے ہیں، لبنان، شام، ایران، تو انٹرنیشنل میڈیا جھوٹا ہو گیا. اب آ جائیں آپ ڈومیسٹک ایشوز پر. آپ ڈومیسٹک ایشوز میں آپ یہ بتائیں کہ ایک سبزی چرانے والی خاتون کو تو سزا مل جاتی ہے، اور جو اربوں خربوں ملک کا لوٹ کے کھا گئی مریم نواز، ان کو پروٹوکول ہے. تو اب ہم یہ بتائیں سچ اور جھوٹ. غریب طرز غریب سے غریب ہو گیا. مجھے آپ نا ایک تمام دنیا کو ان کا آئینہ دکھائیں. تمام جتنے بھی ہمارے چینلز کے اینکر ہیں نا، ان کے جا کے گھر دیکھیں، ان کی رہائش دیکھیں. صحافی جو بڑے بڑے ہیں ان کی رہائش دیکھیں، ان کے گھر دیکھیں، ان کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں. تو ان کو یہ کیوں نہیں خیال آتا کہ ہمارے بچے اتنے اچھے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ جو قوم کے بچے ہیں ہمیں تو ان کو پیسے تھوڑی دینا ہے. گورنمنٹ کو ایکٹیو کریں، گورنمنٹ کو ہائی لائٹ کریں، اس کے بعد اس پہ کوئی ایکشن پلان دیں، اس پہ کوئی ٹارگیٹ دیں کہ بھائی 1 سال کا ٹارگیٹ ہے، 2 سال کا ٹارگیٹ ہے، 5 سال کا ہے. کب یہ 100% ہم تعلیم پہ جائیں گے؟ آرٹیکل 25A کے تحت تمام بچے فری ہیں، اور جو فری ہیں وہ بالکل ہی فری ہیں، کیونکہ گورنمنٹ اسکول میں جا کے وہ جو رہی صحیح صلاحیت ہے وہ بھی ختم کر دیتے ہیں. کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے ٹیچر میں، کوئی اسکلس نہیں ہے ٹیچر میں، کچھ ٹیکنالوجی کی مہارت نہیں ہے. تو میں اس میڈیا کو کیا بولوں؟ مستمت تمام میڈیا اندھا ہے اور جھوٹا ہے. کیونکہ اگر سچا ہوتا تو فیکٹ پہ بات کرتا، اور اگر فیکٹ پہ بات کرتا تو پاکستان تو بہت کامیاب ترین پاکستان میں لوگ رہتے ہیں. پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے، بہت صلاحیت ہے. ہم نے F-16 ہمیں منع کیا، ہم نے F-17 بنا لیا، ہم کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو بات یہ کہ لیکن یہ میڈیا اگر
اپنی انٹرسٹ کو ہٹا کر ملک و قوم غریب لوگ کے انٹرسٹ پہ بات کرے, کوئی ٹارگیٹ دے سیاسی پارٹیوں کو. 100 سے زیادہ سیاسی پارٹیاں ہیں, کیا کر رہی ہیں کچھ نہیں پتہ. اتنی بیوروکریسی منسٹری کیا کرتی ہے کچھ نہیں پتہ. انفراسٹرکچر ہمارا تباہ ہو گیا تو ہم کیسے بولیں. آ کے قوم سے سب خود معافی مانگیں کہ کھا گئے قوم کو. 10-10 20-20 50 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں اور قوم کے لیے کیا کر رہے ہیں, قوم کو بتائیں. مولانا طاری صاحب سے تو انہوں نے معافی منگوا لی, معافی ان کے لیے ذلت کا سامان ہوگی. نازیہ علیم, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, بہت سارے ایشوز پر بات کی اس حوالے سے کہ میڈیا اپنی قومی ذمہ داری پوری طرح سے نبھا نہیں رہا. اگر وہ نبھائے تو عوامی ایشوز کو جس طریقے سے وہ اجاگر کرتا ہے اس کو آگے تک لے کے جائے, اور پھر یہ دیکھے کہ وہ عوامی ایشوز اس کے ثمرات عوام تک پہنچے, یا جس ادارے کے لیے وہ آواز اٹھائی گئی تھی, جس شخص کے لیے وہ آواز اٹھائی گئی تھی, جس انسان کے لیے آواز اٹھائی گئی تھی, جس محکمے کے لیے وہ آواز اٹھائی گئی تھی, جس کے حق کے لیے وہ آواز اٹھائی گئی تھی, وہ آواز اس تک پہنچی اور اس کے ثمرات اس کو ملے. آخر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارا آزاد میڈیا آنے والی نسل اور نوجوان نسل پر کس طرح کے مثبت یا منفی اثرات مرتب کر رہا ہے؟ چاہے یہ مثبت اثرات مرتب کر رہا ہے تو کس طریقے سے, اور اگر منفی کر رہا ہے تو کس طریقے سے, اور اس کی روک تھام کے لیے بہتر میڈیا کا کردار کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ میں شارٹ میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی, اس پہ کوئی پروگرام رکھیے گا تو تفصیل سے بات ہوگی. دیکھیں ہمارے یہاں جو ہے تمام چینلز پہ شو آ گئے, ٹھیک ہے. چیمپئن شو آپ نے دیکھا ہوگا, اتنی واحیات اس میں لینگویج استعمال ہو رہی ہے, واحیات ڈریسنگ استعمال ہو رہی ہے, تو یہ یوتھ پہ کیا اثر پڑے گا. بول چینل پہ آپ دیکھیں گیم شو چل رہا ہے, لاکھوں بانٹ رہے ہیں, کروڑوں بانٹ رہے ہیں نا, لوگوں کو قوم کو عادی بنا دیا ہے چھیننے کا, کیونکہ وہ پھینکتے ہیں اور قوم چھینتی ہے. اچھا آپ پھر ٹک ٹاک آ گیا ہے, آپ دیکھیں کہ وہ احسن خان کا بول نائٹ میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے, میں آپ کو اس پہ تھوڑی سی بات بتاؤں. میری بیٹی 9 کلاس میں پڑھتی ہیں 2, اور میں بہت سختی کرتی ہوں بچوں پہ پڑھائی پر. تو میری بچی نے مجھ سے سوال کیا, مما آپ اتنا پڑھائی پہ سختی کرتی ہیں تو یہ دیکھیں آپ مہوش حیات کو تمغہ امتیاز مل گیا, اور بول چینل پہ جو وہ احسان خان تو ٹک ٹاک کی تمام لڑکیوں کو اور لڑکوں کو بلا کے ان کو انعامات دے رہے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ جتنے بھی چینلس آ رہے ہیں اس میں دیکھیں آپ یہ لوگ کتنی ترقی پہ جا رہے ہیں, ہم کیا کریں گے مما پڑھ کر. تو میں اپنی بچی کی بات سن کے حیران یہ ہوئی کہ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے, کیونکہ میں اپنے گھر میں وہ چیز تلاش کر رہی ہوں کہ کوئی چینل ایسا نہیں ہے کہ میں بچے سے بولوں بیٹا اس میں بیٹھو اور کچھ تمہیں علم ملے گا, کچھ تمہیں تربیت ملے گی, یا تمہارے اندر پڑھنے کی کوئی جستجو پیدا ہوگی. ایک مریم شہید ہوئی تھی پائلٹ, اس پہ ایک ڈرامہ فلم بنا دیا, بس بہت بڑا کام ہو گیا. ہمیں کسی ہر ڈرامے میں دیکھیں, خبروں میں ہر ڈرامے میں محبت, پسند, شادی, بھابھی, بیوی, اس کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. تو بچوں میں جو جذبات ہیں وہ کہاں سے ابھریں گے. دیکھیں اسکول ہمارے پاس نہیں, سوسائٹی ہمارے پاس نہیں, 65% والدین ہمارے پاس پڑھے لکھے نہیں ہیں, ٹیچر اسکول میں ٹیچرس کے نام پہ دھبا ہے. میں پھر 35 کی نہیں, ان 65% بندوں کی بات کر رہی ہوں. تو آپ یہ بتائیں, تمام چینلز پہ شو آنا شروع ہو گئے, لوگ چلے سے مارننگ شو میں صرف ڈریسنگ دکھاتے ہیں, تیاری دکھاتے ہیں, میک اپ کرنا بتاتے ہیں, تو اور شادی کرنا. خاص طور پہ 2-3 چینل تو ایسے ہیں جن میں صرف شادیاں دکھا رہے ہیں. تو ہم اپنے یوتھ کو اصل میں تیار کیا کر رہے ہیں, شادی کرنے کے لیے, پسند کے لیے, محبت کے لیے, اور فیشن ڈیزائننگ کے لیے, میک اپ کے لیے. ہم کسی چینل پہ ہمیں زیادہ تر یہ نظر نہیں آتا کہ کوئی اچھے ڈرامے بن رہے ہوں جن سے ہماری یوتھ پہ امپیکٹ ہو. وہ کچھ غریب گھرانے سے کوئی پڑھ کے نکلا تو کچھ بن گیا. تو یہ کہ میرا بڑا شکوہ ہے اس بات پر, اور میں درخواست کروں گی تمام میڈیا کے مالکان اگر مجھے سن رہے ہوں تو خدا را ایسے ڈرامے بنائیں, ایسے تھیٹر بنائیں, ایسی فلمیں بنائیں, ایسی چیزیں بنائیں جس سے ہماری یوتھ پہ اثر ہو, اس میں جذبہ پیدا ہو, نئی نسل پر مثبت اثرات مرتب ہو. اور دوسرا کیونکہ جس طریقے سے آپ نے اس وقت جو روشنی ڈالی ہے, دوسرا ٹاک شوز پہ دیکھیں, میں خود دیکھتی ہوں اور بہت سے ٹاک شوز پہ بڑی انفارمیٹیو جو ہے انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے, اتنی کہ بعض وقت میں لکھ لیتی ہوں. لیکن زیادہ تر جو شوز ہیں نا وہ بحث ہو رہی ہے, تحقیق نہیں ہو رہی. تو بحث پہ کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوتا, بحث میں ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر MNA جو ہے PP کا آیا ہے, PTI کا آیا ہے یا ننلی کا, انہیں ٹارگیٹ دیں کہ آپ کس علاقے میں 1 سال بعد کیا آپ کیا وہ جو بدنظمی ہے, انفراسٹرکچر ہے وہ بہتر ہوگا. ہمارے پاس ٹارگیٹ نہیں ہے, ہم صرف باتیں کرتے ہیں. اور دیکھیں جب تک کہ باتیں عمل میں نہیں آئیں گی ہم کچھ نہیں کر سکتے. بس یہی میرا پیغام ہے کہ بہت میڈیا اچھا بھی کام کر رہا ہے, ہم نے تمام میڈیا کو کرٹیسائز نہیں کیا, لیکن جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو مزید اچھا ہونے کی ضرورت ہے. یہ جتنے شوز صبح مارننگ اور شام میں, ان کو ختم کر کے کچھ یوتھ کے لیے کوئی نئی پالیسی بنائی جائے, یوتھ میں کچھ جو ہے پوٹینشیل جو ہے اس کو ختم نہ کیا جائے, اس کو بڑھایا جائے. بہت بہت شکریہ نازیہ علی, آپ نے کافی اچھی روشنی ڈالی
یعنی کہ میڈیا کے جو یہ پہلو جو آپ نے بتائے یہ منفی پہلو ہے جو ہماری نئی نسل پر منفی اثرات مرتب کر رہے ہیں. تو میڈیا میں چاہوں گا اس پروگرام جے ڈی نیوز کے اس پروگرام کی طرف سے کہ میڈیا اس طرح کے پروگرام مرتب کرے جس سے ہماری نسل پر مثبت اثرات مرتب ہو اور سوشل میڈیا کو ہینڈل کرنے والے وہ حضرات جو کہ اس کے ذمہ داران ہیں اور بالخصوص وفاقی وزراء سائنس و ٹیکنالوجی اور تمام کے تمام وہ ادارے جو کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ مکمل طور سے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ اس سوشل میڈیا کو اور میڈیا کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو ہماری آنے والی اور موجودہ نسل بہت خرابی کی طرف جائے گی. میں جے ڈی نیوز کے اس پلیٹ فارم سے مولانا طارق جمیل سے معافی کا طلبگار ہوں, معافی چاہتا ہوں, کیونکہ یہ جو معافی آپ سے منگوائی گئی, یہ جو میڈیا ٹرائل آپ کا کیا گیا, یہ انفرادی طور پر کچھ اشخاص کی ذاتی ایما پر کیا گیا, اس کا کسی میڈیا ہاؤس سے کوئی تعلق نہیں. میڈیا ہاؤس کبھی نہیں چاہتا کہ کسی علماء دین, علماء حق اور اکابرین دین اور علماء اکرام سے کوئی معافی منگوائی جائے, کیونکہ مولانا طارق جمیل کی دعا کے اندر صرف اور صرف ان باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ میڈیا کے اندر اگر کوئی جھوٹ بولا جا رہا ہے خدا را اس جھوٹ سے بچا جائے, میڈیا کے اندر کچھ فحاشی دکھائی جا رہی ہے خدا را اس فحاشی سے بچا جائے, میڈیا کے اندر کچھ غلط باتوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے خدا را ان باتوں سے بچا جائے. اور یہی وہ باتیں ہیں جس سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں گے, کیونکہ اس وقت پوری دنیا کم و بیش دنیا کے تقریباً 210 ممالک کورونا کی بدترین وبا میں ملوث ہو چکے ہیں اور تقریباً 40 لاکھ افراد اس میں بیمار ہو چکے ہیں. ان تمام بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہونا پڑے گا, اللہ سے دعا مانگنی پڑے گی کہ اللہ پاک ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے. اور مولانا طارق جمیل صاحب جے ڈی نیوز آپ سے معافی چاہتا ہے اور انشاءاللہ العزیز آئندہ کسی اینکر پرسن, کسی سینئر تجزیہ کار, کسی میڈیا ہاؤس سے ایسی کوئی خبر, ایسی کوئی بات نہیں کی جائے گی جس سے کہ علماء اکرام کی عزت نفس اور ان سے معافی منگوائی جائے. والسلام علیکم. مجھے عامر صدیقی اور نازیہ علی کو اجازت دیجیے. آئینہ دکھایا تو برا کیوں مان گئے؟ میرے دوست برا نہ مانیے گا, یہ ایک حقیقت ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب دنیا کے دلوں پر حکمرانی کرنے والی شخصیت ہے. ہمیں اختلاف ان سے ہو سکتا ہے, ان کی شخصیت سے اختلاف ہو سکتا ہے, ان کی کچھ روایت کچھ باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن مولانا طارق جمیل کی جو خدمات ہے اس کو بین الاقوامی سطح پر ریکگنائز کیا جاتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.